بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، واقعات چل رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے، جو ہم سب کے لیے سبق آموز بھی ہیں اور ان میں ہمارے لیے عبرتیں بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کی دعوت ہے کہ ان حالات پر اور ان واقعات پر غور کرو تو اندازہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں اور کس طرح گزارنی چاہیے. یہ ساری آیات، جتنے بھی قرآن پاک کی ہر آیت ہے، ہر لفظ ہے، یہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ان پہ غور کرو، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق دیکھو کہ دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح ان کی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی، اللہ تعالیٰ کے معاملات پچھلی قوموں کے ساتھ کیا رہے. بنیادی چیز تمام چیزوں میں جتنی قوموں پر عذاب آئے، جن کے تذکرے آ رہے ہیں، بنیادی چیز اس میں اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کی نافرمانی جب ہوتی ہے، دیکھو نافرمانی بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نافرمانی تو وہ ہوتی ہے کہ ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، معصوم تو انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن اس کو فکر ہو جاتی ہے کہ میں اپنی اس غلطی کی، اس کوتاہی کی، اس سستی کی میں تلافی کیسے کروں. اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے تو معافی مانگی، اس کا کوئی کفارہ ہے تو کفارہ دیا، کوئی قضا ہے تو قضا کی. یہ مومن کی شان ہے کہ اس کو اللہ نے توفیق دے دی توبۃ اللہ کرنے کی، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ایک بات ہے. لیکن پکڑ وہاں آتی ہے اللہ کی طرف سے جہاں انسان گناہ تو کر لے لیکن وہ سوچتا نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، وقت پر جو سمجھ میں آیا کر لیا، کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ شریعت کے احکامات کیا ہیں. تو ایسے نافرمانوں کے یہ واقعات چل رہے ہیں جنہوں نے اللہ کا حکم مانا، ان کو اللہ نے کس طرح عذاب سے نجات دی، اپنی پکڑ سے بچایا، اور جنہوں نے نافرمانیوں پر کمر باندھ لی اور کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، تو پھر اللہ کی طرف سے پھر پکڑ بھی ان کے اوپر بڑی سخت ہوئی ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. پچھلے اوپر جو آیات گزری ہیں اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ تھا، تو فرمایا کہ ہم نے مسخر کر دیا تھا مع داود الجبال، داؤد علیہ السلام کے ساتھ. مسخر کرنے کے معنی آتے تابع بنا دینا. ہم نے تابع بنا دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا کہ وہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. والطیر، اور فرمایا کہ ہم نے پرندوں کو بھی ان کے تابع کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے بھی ان کے ساتھ ان کی ذکر میں لگ جاتے تھے.
وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ کام ہم نے سب کچھ ہم نے کیا. ورنہ اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں، پہاڑ تو ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، پرندوں کے اوپر ان کا کوئی بس نہیں چلتا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے در حقیقت ان کو یہ کمال عطا فرمایا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں اور ظاہری اور باطنی کمالات عطا فرمائے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کمال بھی عطا فرمایا تھا کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی. حسن صوت حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص خصوصیت تھی. تو جب وہ زبور پڑھتے تھے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تو پرندے ہوا میں ٹھہرنے لگتے تھے اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. اسی طرح پہاڑ، درخت، ہر جگہ سے تسبیح کی آواز نکلنے لگتی تھی. یہ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش آوازی کا ایک ثبوت تو تھا ہی، لیکن در حقیقت اسی طرح یہ جو وہ تسبیح پڑھتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، یہ در حقیقت ایک معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا. معجزات اللہ کے نبی کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، کسی پر کچھ ہوتا ہے، کسی پر کچھ ہوتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کے ساتھ پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے. اور جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرندوں کے اندر اتنی سمجھ کہاں، پہاڑوں کے اندر اتنا احساس کہاں کہ وہ اس بات کا احساس کریں کہ حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ ذکر کر لیں. تو بات یہ ہے کہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ در حقیقت عادت کے برخلاف ظاہر ہوتے ہیں، جس کی انسان کو کوئی توقع نہیں ہوتی کہ ایسا ہوگا، یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے. چونکہ عادت کے برخلاف ہوتا ہے، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اسی لیے بہت سارے لوگ آج بھی معجزات کا انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معراج پر تشریف لے گئے، یہ کہاں ممکن تھا اور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھلایا. تو معجزہ تو پھر معجزہ ہوتا ہے جو عادت کے برخلاف ظاہر ہوتا ہے. اس کا ماننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کے نبی کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ معجزہ نبی کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے. معجزے کا انکار در حقیقت اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار ہے. اس لیے کہ دیکھیے آج دنیا میں کتنی لاتعداد چیزیں ایسی ہیں جو کوئی انسان کر نہیں سکتا، صرف اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کی ہے. تو جو اللہ اتنی لاتعداد چیزیں پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کے اوپر کوئی معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا؟ تو اسی لیے فرمایا کہ ان کا ایک اس میں صحابہ کرام میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت تلاوت کرنے والے صحابہ کرام میں سے تھے. ان کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی. ایک روز وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سننے کے لیے ٹھہر گئے. جب آپ ان کی تلاوت سننے کے لیے ٹھہر گئے، پھر سنتے رہے، پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوش آوازی عطا فرمائی جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوش آوازی عطا فرمائی تھی. بعد میں جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری تلاوت سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں زیادہ اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کرتا. اس سے معلوم ہوا کہ دیکھو تلاوت کلام پاک کے اندر آواز کی خوبصورتی یہ بھی مقصود ہے، یہ بھی مطلوب ہے کہ آواز دلکش ہو. کوشش کریں کہ اچھے لہجے میں تلاوت کلام پاک ہو، دل اس کی طرف مائل ہو. یہ کوشش ہر انسان کو کرنی چاہیے کہ تلاوت کلام پاک خوش آوازی کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تلاوت کلام پاک کو سنتے ہیں. داؤد علیہ السلام کی تلاوت
داؤد علیہ السلام کی تلاوت کے ساتھ ساتھ شجر اور بدر سب شامل ہو جاتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے ٹھہر گئے. آج بھی آپ اور ہم خود دیکھتے ہیں اس بات کو کہ جب آج ہمارے پاس سامنے کوئی اچھی تلاوت کرنے والا انسان جب ہمارا اس سے کبھی سننے کا اتفاق ہوتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کی تلاوت کو سنے. سننے کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں. رمضان جب آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ تراویح کی نماز پڑھیں جہاں تلاوت اچھی ہوتی ہو. تو پتہ چلا کہ حسن صوت، اچھے طریقے سے تلاوت کو پڑھنا، اچھے طریقے سے تلاوت کو کرنا، یہ محبوب ہے، یہ مطلوب ہے شریعت میں. اس کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ دلکشی پیدا ہو. اور بات در حقیقت یہ ہے کہ شریعت کی ہر چیز کے اندر دلکشی ہونی چاہیے. شریعت کی ہر جو بھی حکم ہے اس کو اتنے مہذب شائستہ طریقوں سے کرنا چاہیے کہ دیکھ کر دیکھنے والے کو اس سے محبت ہو، دیکھنے والے کو اس سے انسیت ہو، نفرت نہ ہو. اب مثال کے طور پہ میں مثال عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک انسان نے داڑھی رکھی. اب داڑھی رکھنے کا تو ایک طریقہ یہ کہ بس چھوڑ دیا داڑھی کو، جہاں سے دل چاہے بڑھ رہی ہے وہ. نہ کبھی کنگھا کرنا، نہ کبھی تیل لگانا، نہ کبھی خط بنانا، نہ کبھی اس کو ٹھیک ٹھاک کرانا. تو آپ مجھ کو بتلائیے کہ ایسی داڑھی اگر کوئی انسان رکھے گا سنت، تو در حقیقت یہ ہے کہ انسان سنت کے مطابق داڑھی رکھے. لیکن ایک انسان اس کو دیکھ کر کبھی دوسرا انسان مائل نہیں ہوگا اس کی طرف. مائل ہوگا، وہ کہے گا میں تو اس طرح داڑھی نہیں رکھوں گا. اور ایک ہے وہ انسان جو کہ داڑھی اتنے اچھے طریقے سے رکھتا ہے کہ دیکھ کر دوسرے انسان کو اچھی لگتی ہے. اس کا مقصد چیز کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. اب اس کے دو فائدے ہو گئے، ایک اتباع سنت بھی ہے اور اپنے عمل سے دوسرے انسان کو دعوت بھی دینا ہے. دعوت بھی دے رہا ہے وہ کہ آؤ ایسی سنت کی طرف کہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے یہ سنت. خواتین برقع پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، شریعت کا حکم ہے. لیکن یہی پردہ، یہی برقع اس طریقے سے کیا جائے کہ خواتین جب وہ پہنے تو دوسرے خواتین کو وہ اچھا لگے، ان کو بھلا معلوم ہو، سلیقے قرینے سے وہ پہنے تاکہ دوسری خواتین بھی کہیں کہ ہم بھی ایسے ہی برقع پہنتے، ہمیں بھی اسی طریقے سے پردہ کرنا ہے جس طریقے سے اس خاتون نے پردہ کیا. اپنے عمل سے انسان جب طریقے اور سلیقے سے کام کرتا ہے تو وہ اپنا طرز عمل وہ در حقیقت دعوت دیتا ہے دوسروں کو بھی اس کام کے کرنے کی. آج ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں لیکن اس طرح کرتے ہیں کہ دوسرے انسان، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دوسرے انسان کو اس کی طرف رغبت ہونے کے بجائے نفرت ہو جاتی ہے. رغبت ہونے کے بجائے نفرت ہو جاتی. تو سنت عمل ضرور سنت پر عمل کرنا چاہیے اور سنت کی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ سنت کے اندر یہ ضروری ہے کہ اپنے طرز عمل سے انسان دوسرے کو اس کی طرف دعوت دے رہا ہو. بے ڈھنگا پن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. اول جلول طریقے سے رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بے ڈھنگا پن، بے ڈھنگے طریقے سے رہنا یہ دینداری کی علامت ہے. الٹا سیدھا لباس پہن لو، سمجھتے ہیں یہ دینداری ہے. چنانچہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو سڑک پہ عجیب عجیب مجنون اور پاگل قسم کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑا ولی اللہ پھر رہا ہے. یہ ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں گندے سندے؟ سنت یہ گندا سندہ رہنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہم کو کہ گندے سندے پھرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا اہتمام فرمایا بے ڈھنگے پن سے بچنے کا کہ نماز کی حالت میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی رومال لٹک رہا ہو تو رومال اس طریقے سے مت لٹکاؤ کہ اس کی دونوں جانبیں کھلی ہوئی ہوں، بلکہ لپیٹ لو اس کو صدل کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ صدل مت کرو. اسی طریقے سے
پیاز کھا کر آنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں منع فرمایا، لہسن کھا کر آنے کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بدبو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین پر عمل اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ چیز دیکھنے میں اچھی معلوم ہو، خوبصورت معلوم ہو، اس کی طرف لوگوں کو رغبت ہو، اس کی طرف لوگوں کا دل کھینچے. اس طریقے سے انسان کو دین پر عمل کرنا چاہیے. تلاوت کلام پاک بھی اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ انسان سنے تو اس کا دل چاہے کہ کاش میں بھی ایسا کلام پاک پڑھنے لگ جاؤں. میں نہیں پڑھ سکتا تو میرے بچے ایسے پڑھنا لگ جائیں کلام پاک. یہ دعوت ہے. جہاں خود عمل ہے، اپنا عمل انسان کو دعوت دے رہا ہے اس بات کی طرف کہ آؤ دین کی طرف، کہ دیکھو اس طریقے سے دین کو اختیار کرو. تو اس لیے فرمایا کہ یہ حسن صوت، اچھی زبان، اچھے لہجے میں پڑھنا تلاوت کو، قرآن پاک کو، یہ در حقیقت شریعت میں کیا ہے؟ خود مستحب ہے، خود ضروری ہے، تاکہ اس سے لوگوں کا دل جو ہے وہ دین کی طرف کیا ہو؟ مائل ہو. اسی لیے علماء نے یہ بات منع فرمائی. اچھا مسئلے کی بات واضح ہو جائے کہ فرائض و واجبات، سنن مؤکدہ، اس کا تو اہتمام کرنا چاہیے، لیکن نوافل، یہ نوافل جو ہیں یہ ایسے وقت میں نہیں پڑھنے چاہیے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. مثال کے طور پہ ملازمت کا وقت ہے، ملازمت کے اوقات ہیں. حکم یہ ہے، مسئلہ یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر ملازمت کے وقت میں نماز کا وقت ہو جائے تو فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آئیں، اور سنت مؤکدہ ہے وہ بھی ادا کریں، لیکن نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس وقت میں بیٹھ کر تلاوت کلام پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں بہت سارے جگہوں پر، خاص طور پہ جب کسی آفس ایریا کی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، کہ لوگ نمازوں کے لیے آتے ہیں تلاوت کلام پاک میں لگے ہوئے ہیں. اب بیچارہ وہ افسر کیا کہے، مالک کیا کہے گا؟ وہ یوں تو کہے گا نہیں تم تلاوت نہ کرو، لیکن دل میں اس کے بعد ایک بات آئے گی کہ یہ کون سا وقت تھا تلاوت کا، یہ تو کام کا وقت تھا. تو نفلی عبادتیں ملازمت کے وقت میں نہیں ہوتی. ہاں اگر کسی آدمی کے پاس 1 گھنٹہ خالی ہے، اس کو ٹائمنگ اس کی اس طرح ہے کہ 1 گھنٹے کا وقفہ ہے، اس 1 گھنٹے کے اندر وہ نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، پھر ٹھیک ہے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی وقت خالی نہیں، صرف آپ کے افسر نے یا اس کمپنی کا یا اس دکان کا کوئی مالک ہے، اس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جائیے نماز پڑھ کر آ جائیں، اب وہاں پہ تلاوت کلام پاک کرنے لگ گئے. اس کی اجازت نہیں ہے تلاوت کلام پاک کی. تو نوافل کے اندر، نفلی عبادتوں میں، مستحبات میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچے. آج ہمارے ہاں یہی معاملہ ہے کہ فرائض و واجبات تو پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے، اس کی طرف تو دھیان کم سے کم تر ہوتا چلا گیا، اور جو فرائض و واجبات نہیں ہیں، جو چیزیں کیا ہیں فرائض و واجبات نہیں ہیں، وہ زیادہ اہمیت اختیار کر گئی. شریعت کے ہر حکم میں ایک ترتیب ہے، شریعت کے ہر حکم کے اندر ایک درجہ بندی ہے. تو یہ فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک صنعت سکھلائی، ایک کاریگری سکھلائی جو اس سے پہلے غالباً نہیں تھی، اور وہ تھی لوہے کی زرہ بنانا. بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ لوہے کی دیگچیاں بناتے تھے، بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ لوہے کی زرہ بناتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے لوہے کو اتنا نرم کر دیا تھا جیسے کسی کے ہاتھ میں موم ہوتی ہے، اتنا نرم کر دیا تھا. یہ پہلی مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کی زرہ بنائی. اور زرہ جو ہوتی تھی، آپ کو معلوم ہے جن حضرات نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ پہلے زمانے میں زرہیں ہوتی تھیں. وہ زرہیں جو ہوتی تھیں وہ جنگ میں کام آتی تھی. تلوار کا وار
جسم کے اوپر نہ لگے، لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے تو اس سے انسان کٹنے سے بچ گیا، یہ بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو لباس بنانے کی صنعت عطا فرمائی، لِتُحْسِنَكُمْ، تاکہ وہ تم کو، لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ تم کو جنگ کی حالتوں میں بچائے، یعنی جب جنگ ہو رہی ہو تو تم کو جنگ سے بچائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم اس کے اوپر اللہ کا شکر کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز سکھلا دی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے جس سے انسانیت کا اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ وہ زرہیں پھر کام آتی رہیں، ہزاروں سال بعد تک کام آتی رہیں۔ یہاں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھو، اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز سکھلائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے بنانے کی صنعت سکھلائی، اس سے وہ دیگچیاں بناتے تھے، اس سے وہ زرہیں بناتے تھے۔ یہ ترکی کا توپ کافی سرائے ہے، بڑا مشہور میوزیم ہے، عجائب گھر۔ دنیا کے نوادرات، عجیب و غریب نوادرات ترکی میں رکھے ہوئے ہیں توپ کافی سرائے کے اندر۔ حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی تلواریں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کموع مبارک ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار ہے، اور بھی حضرات صحابہ کرام کے بہت سارے اس کے اندر تبرکات ہیں۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا عمامہ بھی رکھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی عصا بھی رکھی ہوئی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دیگچیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ زرہ تو نہیں نظر آئی، دیگچیاں ہیں۔ ترکی ابھی کچھ عرصے پہلے بھی حاضری ہوئی، اس سے پہلے بھی جانا ہوا، تو وہاں جب گئے تو یہ چیزیں دیکھی۔ لیکن تاریخی روایتوں سے تلواریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے جو نوادرات ہیں وہ تو حقیقت صحیح ہیں، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہے، کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں۔ لیکن جو نوادرات انہوں نے جمع کیے وہ واقعی دنیا کے عجیب و غریب نوادرات ہیں۔ تو وہاں یہ دیگچی دیکھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، جو ان کی حسنات تھی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اور چیز بھی بنانا سکھا سکتے تھے، لوہے کی صنعت کیوں سکھلائی؟ فرمایا کہ اس میں سبق اس بات کی طرف ہے کہ انسان کو ایسا پیشہ اختیار کرنا چاہیے جس سے انسان کا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، یعنی دنیا کا بھی انعام مل رہا ہو، دنیا میں بھی فائدے ہوں، اور انسانیت کا بھی فائدہ ہو۔ انسانیت کا فائدہ ہوگا تو اپنا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ایسا کام انسان کو، ایسا پیشہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا تھا۔ النا، ہم نے بالکل نرم کر دیا تھا ان کے لیے لوہے کو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صنعت کار اپنی صنعت میں نیک نیت یعنی خدمت خلق کی نیت کرے گا، اس کی مثال موسیٰ کی سی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی سی ہے۔ دوبارہ میں حدیث شریف کے الفاظ پڑھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صنعت کار اپنی صنعت میں نیک نیت یعنی خدمت خلق کی نیت کرے گا، اس کی مثال موسیٰ کی سی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور معاوضہ فرعون کی طرف سے مفت میں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے چھوڑ دیا تھا نا وہ پانی کے اندر، اور پھر بعد میں وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر ان کی بیٹی گئی، بہن گئی، انہوں نے بتایا اپنی ماں کا پتا، انہوں نے پھر دودھ پلایا، تو دودھ اپنے بچے کو پلایا اور معاوضہ فرعون کی طرف سے ملا۔ یہاں پر بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی طرح خدمت خلق کی نیت سے کوئی انسان اگر صنعت کاری کرے تو اس کو اپنا مقصد
کیا مقصد ہے کہ خدمت خلق پر ثواب ملے گا، وہ تو اس کو حاصل ہوگا، لیکن خدمت خلق کا ثواب مل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں دنیا کا منافع بھی مل رہا ہے۔ اب کوئی انسان کہے کہ بھئی یہ کام تو اس نے اس لیے کیا تھا کہ اپنا روزگار کمائے گا، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، تو ٹھیک ہے، یہ نیت اس کی تھی کہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، یہ نیت بھی تھی کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافع بھی ملے گا اور نیت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ام موسیٰ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ام موسیٰ کی اس کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ جو صنعت سکھلائی زرہ بنانے کی، یہ سبق اس بات کی طرف ہے کہ اپنا ایسا پیشہ اختیار کرو کہ تمہیں دنیا کا بھی نفع مل رہا ہو، پیسے بھی مل رہے ہوں، اور خدمت خلق کا ثواب بھی مل رہا ہو۔ ایک انسان ہے وہ اسکول کھولتا ہے، اس کی نیت یہ بھی ہے کہ بھئی میں اپنا روزگار بھی میں اس سے وابستہ کروں گا، اور یہ بھی نیت ہے کہ انسانوں کو تعلیم کی علم سے بھی میں فائدہ پہنچاؤں گا۔ یہ نیت ہر کام میں انسان کر سکتا ہے۔ تو جیسا میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں جب ہم صبح کو نکلتے ہیں، میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس بات کو فرماتے تھے، اور یہ بات سچی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے دل و دماغ میں بار بار تازہ رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ دو کام کو انسان اگر کر لے تو اس کے دنیا صبح سے لے کے رات تک کے کام وہ سب عبادت بن جاتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے اس لیے کہ ہمارے اوپر دنیا غالب آ جاتی ہے، لیکن حقیقت میں دو جملوں کی بات ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے۔ دن بھر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں فرائض و واجبات کو اگر آپ سب جوڑ لیں تو بمشکل 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتے۔ باقی 23 گھنٹوں میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کام دھندے، دکانوں پہ چلے گئے، ملازمتوں پہ چلے گئے، کاروبار کے لیے چلے گئے، صبح کو یہ، شام کو وہ 10 کسی سے ملے، کسی کی شادی میں گئے، کسی کی تقریب میں گئے، کسی دوست سے ملے، کوئی مہمان گھر پہ آ گیا اس کو چائے پلا لی، کسی سے بات کر لی۔ صبح سے شام تک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے دھندے تم کرو، اگر اپنا زاویہ نگاہ بدل لو تمہارا ہر کام ٹھیک ہو جائے گا، صبح سے شام تک کا کام عبادت بن جائے گا۔ عورتیں گھروں پہ کام کرتی ہیں، اپنے گھر میں کام کر رہی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال ہے، اپنے شوہر کی دیکھ بھال ہے، اپنے گھر کی دیکھ بھال ہے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو بات یہ کہ نیت درست ہو۔ نیت درست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کام اپنے کر رہے ہیں ذمہ داری کے، لیکن نیت یہ کر لی کہ یا اللہ یہ سارے کام کی ذمہ داریاں آپ نے ہی تو ہمارے اوپر لگائی ہیں۔ اب دیکھیے ہم صبح کو کام کرنے نکلتے ہیں، ہر آدمی نکلتا ہے، تو آدمی یہ نیت کرے کہ میں دکان پر جا رہا ہوں، میں کاروبار پہ جا رہا ہوں، میں اپنی فیکٹری پہ جا رہا ہوں، ملازمت کرنے جا رہا ہوں، میں یا اللہ اس لیے جا رہا ہوں کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق حلال کمانا یہ دیگر فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ دیگر فرائض سے مراد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد کا ایک فریضہ یہ ہے کہ رزق حلال کماؤ، یہ فرض ہے تمہارے اوپر۔ اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی جن کی کفالت انسان کے اوپر لازم ہے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بھیک مانگے گا، وہ سب کتنا بڑا حرام ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی نیت کو درست کرو، جب نکلو تو یہ درست نیت کر کے جاؤ کہ یا اللہ یہ آپ نے میرے اوپر ذمہ داری لگائی ہے۔ گھر بیٹھنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا یہ کوئی سنت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حکم یہ کہ نکلو، کام کرو۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر سوال کیا، صحابی تھے یا کوئی آدمی تھے یہ معلوم نہیں، انہوں نے آ کر سوال کیا کہ میں غریب آدمی، مجھے کچھ پیسے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کمبل ہے کہ آدھے کو ہم زمین پر بچھاتے ہیں، آدھے کو ہم اپنے اوپر اوڑھتے ہیں۔ اپنی غربت کا بیان کیا، اور ایک پیالہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے آئے۔ آپ نے اعلان کیا کہ کون میرے سے یہ کمبل اور کون میرے سے یہ پیالہ خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے 1 درہم دوں گا۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 درہم دوں گا۔ آپ نے 2 درہم والے کو وہ چیز دے دی۔
جب 2 درہم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسے کلہاڑی لے کر آؤ. وہ جو بھیک مانگنے والے آئے تھے، پیسے مانگنے والے، ان کو کہا کہ جاؤ کلہاڑی لے کر آؤ. وہ بازار سے اس 2 درہم کی کلہاڑی خرید لائے. آپ نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کلہاڑی کے اندر اس کو ٹھونکا اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بازار میں بیچو، اور 15 دن تک یہاں نظر نہ آنا. 15 دن تک نظر نہ آنا. وہ چلے گئے، لکڑیاں کاٹتے رہے، بیچتے رہے. 15 دن کے بعد پھر آئے. آپ نے پوچھا کہ ہاں بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ 10 درہم جمع ہوئے، 10 درہم میرے پاس جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا یہ چیز اچھی نہیں تھی کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اس حالت میں کہ تمہارا چہرہ زخمی ہوتا، کہ تمہارا چہرہ کیا ہوتا؟ زخمی ہوتا. مطلب یہ تھا کہ بھیک مانگنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب انسان بھیک مانگنے والا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو زخمی چہروں کے ساتھ آئے گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ گھر بیٹھنے والوں کو کتنے سخت الفاظ استعمال فرمایا آپ نے. تو ہم جب نکلتے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دنیا داری کرنے جا رہے ہیں. یہ دنیا داری کہاں ہے؟ اگر ایک انسان حلال روزی کمانے جا رہا ہے تو کہاں دنیا داری ہے؟ یہ تو فریضہ ہے انسان کے اوپر. اگر یہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کس پر بوجھ بنے گا؟ تو اس لیے صبح کو نکلے انسان اس نیت کے ساتھ نکلے کہ میں ایک فریضہ پورا کرنے جا رہا ہوں. تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا عورتیں گھر میں کام کرتی ہیں، اپنے لیے کھانا تیار کرنا، گھر کی دیکھ بھال، گھر کی چیزوں کا انتظام انصرام. مرد تو گھر سے باہر ہے، وہ مطمئن ہے کہ میری بیوی گھر پر ہے. یہ ذمہ داری کس نے لگائی؟ عورت کے اوپر. اللہ رب العزت نے لگائی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی. اب عورتیں صبح سے شام تک جو گھر میں کام کرتی ہیں وہ اس نیت سے کرتی ہیں کہ یا اللہ آپ کا حکم ہے میں یہ کام کر رہی ہوں. کر اپنا کام رہی ہیں، کر اپنے ہی فائدے کا کام رہی ہیں، لیکن ثواب مل رہا ہے. جیسے بقرعید کے دنوں میں ہم خود جانور ذبح کرتے ہیں، خود ہی اس کو کھاتے ہیں اور خود ہی ثواب بھی مل رہا ہے، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے ہے نہیں ہے. تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت درست کر لو. نیت درست ہو گئی، فرمایا کہ دوسرا کام یہ کہ طریقہ درست ہو. طریقہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے، کام ناجائز نہیں ہونا چاہیے. حلال کام ہو، حرام کام نہ ہو. درمیان میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، ناجائز کاروبار ہیں، رشوتیں ہیں، سود ہے، چوری چکاری ہے. ان چیزوں سے اگر بچ کر وہ عبادت کا وہ پیسہ کما کر لاتا ہے تو وہ حلال طیب مال ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شام کے وقت میں جب وہ آئے تو ان کے چہروں، ان کے ہاتھ پہ چھالے پڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے. پوچھا کہ سعد یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ سارا دن میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ چھل جاتے ہیں، میں تھکا ہارا گھروں میں واپس آتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو لیا اور یوں ہونٹوں سے لگا کر یوں چوم لیا. فرمایا کہ جو انسان صبح کو گھر سے نکلتا ہو اور شام کو تھکا ہارا گھر میں واپس آتا ہو حلال روزی کمانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے روزگار سے لگا دیا، بہت بڑی بات ہے. حلال روزگار ہو، طریقہ درست ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو 2 کام کر لیے، طریقہ درست ہو اور نیت درست ہو. آپ کا صبح سے شام تک کا کام عبادت ہے. ہم شادیوں میں جاتے ہیں، گھروں کے اندر تقریبات میں جاتے ہیں، یہ اصول ہر جگہ چلتا ہے. کوئی ناجائز کام نہیں ہو ان تقریبات میں، ان شادیوں میں. ایک انسان اس لیے جاتا ہے کہ بھئی فلانے نے بلایا تھا اس لیے میں جا رہا ہوں، فلانا آدمی نے بلایا تھا اس لیے جا رہا ہوں. نہیں، اس نیت سے جائے کہ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں. پتہ رحمی کرنے والا انسان، اس کی شب قدر میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اتنا بڑا گناہ ہے پتہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنا. اب اندازہ کر لیں کہ صلہ رحمی کا کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے. انسان اس نیت سے جائے تقریبات میں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان سے تعلق رکھنا یہ میرے فرائض منصبی میں داخل، میں اس لیے جا رہا ہوں.
اب آپ جائیے اس نیت کے ساتھ، آپ جس تقریب میں جائیں گے، جو بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ملیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 6 حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کو کوئی دعوت پر بلائے تو آپ اس کی دعوت پر جائیں، آپ اس سے منہ مت موڑیں، اس کی خوشیوں میں شامل ہو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک انسان روزگار کمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صنعت سکھلائی، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کام کیا، لیکن اس نیت کے ساتھ کیا کہ میں ایسا کام اختیار کر رہا ہوں جس میں اپنا بھی فائدہ ہے اور دوسرے انسان کا بھی کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ اس نیت سے کام کیا، منافع اپنا ملا، نیت کا ثواب الگ ملا۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا کام شروع کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جہاز رانی کی صنعت سکھلائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ زرع کی صنعت سکھلائی۔ یہ جو صنعتیں ہیں اس نیت کے ساتھ کرے تو سنت انبیاء ہے۔ آگے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے قبضے میں تیز آندھیاں دے دی، تجری بِأَمْرِهِ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کے اوپر جس میں ہم نے برکت عطا فرمائی، وہ ملک شام ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم کو ہر چیز کی خبر ہے۔ تیز آندیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں تو پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ ان کی جو کیفیت ہے، پہلے بھی یہ سورہ انبیاء میں یہ آیت گزری ہے اور میں نے اس کی بڑی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی حضرات مفسرین کے حوالے سے۔ ان کا جو تخت تھا حضرت داؤد علیہ تخت سلیمانی جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایسا عجیب و غریب تھا، اتنا وسیع و عریض تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے آگے بیٹھتے تھے، پھر پیچھے اس کے دوسرے سلطنت کے جو حکمران اور وزراء تھے وہ بیٹھتے تھے، پھر اس کے فوجی بیٹھتے تھے، اور پھر ان کے جنات وغیرہ جو تھے وہ بیٹھتے تھے۔ اور اس تخت کے اوپر یہ جو تخت جب سفر کرتا تھا، اس تخت کی کشادگی کا یہ عالم تھا کہ آج دنیا کا بڑے سے بڑا ہوائی جہاز، دنیا کا بڑے سے بڑا پانی کا جہاز، وہ بھی اس تخت سلیمانی کا آج اس دور میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ 6 لاکھ کرسیاں لگائی جاتی تھی اس تخت سلیمانی کے اوپر، 6 لاکھ کرسیاں، یعنی 6 لاکھ انسان بیٹھتا تھا۔ آج کسی سواری کے اندر 6 لاکھ انسانوں کی گنجائش ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا پانی کا جہاز ہو، کوئی ہوائی جہاز کتنے بڑے سے بڑا ہو، 700 800 900 آدمیوں سے زیادہ کیا سفر کرے گا؟ آج 2 منزلہ ہوائی جہاز بن گئے، لیکن نہیں، تخت سلیمانی کا تو یہ عالم تھا۔ یہ ابن ابی حاتم کی سعید بن جبیر سے روایت ہے جو حدیث میں آتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو شروع میں خود آگے بیٹھتے تھے، پیچھے اہل ایمان بیٹھتے تھے، پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا۔ اب جب تخت سلیمانی روانہ ہوتا تھا تب دھوپ بھی تو ہوتی تھی نا، 6 لاکھ آدمی بیٹھے ہوئے دھوپ کے اندر کیسے بیٹھیں گے؟ تو حکم ہوتا تھا پرندوں کو کہ پورے تخت سلیمانی کو اپنے پروں سے گھیر لو۔ تو پرندے جو ہوتے تھے وہ اتنے بڑے تخت سلیمانی کو یوں پرندوں سے گھیر لیا کرتے تھے، اس طریقے سے سایہ ہو جاتا تھا۔ اور پھر وہ جب سفر کرتا تھا تو ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا۔ اتنے بڑے قافلے کو لے کر روانہ ہو، صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے ہوتی تھی، اور دوپہر سے رات تک دوسرے مہینے کی مسافت طے ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس میں بیٹھتے تھے تو سر جھکا کر بیٹھتے تھے،
اور ذکر اللہ میں مشغول ہوتے تھے، اللہ کی اس نعمت پر شکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیسے انعامات عطا فرمائے کہ ساری ہوائیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسخر فرما دیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ایسی تیز ہوائیں ان کے قبضے میں دی تھیں، تجری بِأَمْرِهِ، جو ان کے حکم سے چلتی تھیں، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ایسی سرزمین میں جو جہاں پہ ہم نے برکت رکھی ہے، مراد اس سے ملک شام ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، شیاطین جو تھے یعنی جنات جو ہیں، جو مومن ہیں وہ تو مومن ہیں، جو مومن نہیں ہوتے وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ تو اس کو فرمایا کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ، اور شیاطین ایسے تھے، وہ بھی کنٹرول میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہی تھے، لیکن وہ یہ کام کرتے تھے کہ وہ غوطہ لگاتے اور دریاؤں سے، سمندروں سے طرح طرح کے موتیاں اور عجیب و غریب پتھر نکال کے لاتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان سب کو ہم نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو سنبھالنے والی مطلب یہ ہے کہ جتنے معجزات ہیں، جتنے بھی عادت کے برخلاف چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب ہمارے حکم سے ہوتا ہے، کسی کے انسان کے اختیار میں نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام بغیر معجزات ہوتے ہیں تو کس کے حکم سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو اسی کو فرمایا کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ شیاطین غوطے لگاتے تھے تاکہ موتی نکال کر ان کے پاس لائیں، وہ در حقیقت تھے تو بڑے سرکش اور شریر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو سنبھالنے والے ہم تھے۔ اور یہ بھی جو جنات ہوتے تھے، یہ جو شیاطین ہوتے تھے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو بھی تابع بنا دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وہ چاہتے تو تھے کہ نقصان پہنچائے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت، اپنے فضل اللہ تعالیٰ کا ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور حضرت ایوب علیہ السلام، آپ دیکھیے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ان کے تابع کی، اس میں ایک بڑا باریک ایک نکتہ ہے۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تو بڑی سخت چیزیں ان کے تابع کی، لوہا ان کے ہاتھ میں دے دیا، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا وہ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، ٹھوس چیزیں، سخت چیزیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے، ان کے ہاتھ میں بالکل نرم اور باریک چیزیں دے دی جن کا جسم میں نظر نہیں آتا، جیسے ہوائیں ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دی۔ تو ایک کے پاس اتنی سخت اور ایک کے پاس ایسی نرم چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہماری یہ قدرت ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بڑے تفصیل کے ساتھ پیچھے گزر چکا، یہاں صرف اس کی طرف اشارہ فرمایا اللہ رب العزت نے۔ فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ انی مسنی الضر، اے اللہ مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ پہلے بھی میں نے یہ بات ان کو آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جسم کے اوپر دانوں کی بیماری ہو گئی تھی، اور 7 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بیماری رہی، 7 سال تک۔ 70 سال انہوں نے بڑی راحت کے، بڑی خوشیوں کے انہوں نے گزارے، بے شمار دولت بے شمار نعمت میں گزارے، اور 7 سال ان کے یہ تکلیف کے اندر گزرے۔ دعا بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی صبر کے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے دعا بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اتنی تکلیف ہوئی فاستجبنا لہ، تو انہوں نے پھر آخر میں آ کر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے
یعنی ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ گھر والے ان کو اپنے گھر پر رکھنے پہ راضی نہیں تھے، بچے گھر پہ نہیں رکھ سکتے تھے، ان کو لے جا کر ایک کوڑے کے قریب لے جا کر رکھ دیا تھا، صرف ان کی اہلیہ جو تھی وہ لے جا کر ان کو کھانا وانا دیتی تھی۔ 7 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چشمہ، تو یہ جو زمین ہے اس زمین کو تم کھرچو، اور یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایڑ لگانا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا کہ اپنی ایڑی کو زمین پر ملو، انہوں نے ملا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اور فرمایا کہ تم اس سے غسل کر لینا تو تمہاری ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، پیر رگڑے، ایڑیاں رگڑی تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے غسل کیا تو سارے دانے ختم ہو گئے۔ جب ان کے سارے دانے ختم ہو گئے تو اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، مگر جسم کا یہ عالم تھا کہ سوائے ہڈی کے جسم پر تھا ہی کچھ نہیں، گوشت سارا ختم ہو گیا تھا۔ پھر جب اس پانی سے غسل کیا تو اللہ تعالیٰ نے گوشت بھی جسم پر دوبارہ چڑھا دیا، کھال بھی جسم پر دوبارہ واپس کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنت سے ایک لباس بھیج دیا جس کو پہن کر وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اب ان کی جب بیوی آئی کھانا لے کر، وہ تو یہی سوچ رہی ہوں گی کہ وہی حال ہوگا ان کا، تو دیکھا وہاں نہیں تھے۔ برابر میں دیکھا ہے پتھر کے اوپر ایک بڑے خوبصورت نوجوان آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا شاندار ان کا لباس ہے، جنت کا آیا ہوا لباس شاندار ہوگا، تو وہ پہنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا ان سے کہ بھائی یہاں پر ایک آدمی پڑا رہتا تھا، وہ کیا مر گیا، اس کو جانور کھا گئے، کہاں گیا؟ تھوڑی دیر تک تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا اپنی بیوی سے کہ مجھے غور سے دیکھو، میں ہی ایوب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے دوبارہ کر دیا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس عرصے میں ان کی ساری اولاد انتقال کر گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اولادیں دی حضرت ایوب علیہ السلام کو، پھر اور اولاد پیدا ہوئی ان کے ہاں۔ تو یہ واقعہ، اس کی طرف اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بارے میں، اللہ فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی تکلیف کو ہٹا دیا، وآتیناہ اہلہ، ہم نے ان کو ان کے گھر والے پھر دیے، ومثلہم معہم، اتنے ہی اولادیں اور ان کو عطا فرمائی، رحمتا من عندنا، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہماری طرف سے ایک رحمت تھی، وذکریٰ للعابدین، اور اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر تکلیفیں آتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جب وہ ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر انعامات کی بھی بارش ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ کام ہر مومن کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں، مرضی کے خلاف کام ہو بھی جاتے ہیں، لیکن جب ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو رفع فرماتے ہیں، دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کے صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ بہترین بدل اور بہترین جزا عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی پر اپنی بات ختم، دعا فرما لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین پر عمل کرنے کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کی جائز خواہشات کو، مرادوں کو پورا فرما، تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی